کرتا سٹارٹ دیجیے ماشاءاللہ پتوکی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت العلامہ مولانا عابد احسان صاحب ہم سب کے ایمان کو تازہ کر رہے تھے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زور بیان میں برکت نصیب فرمائے، کہہ دیں آمین۔ یہ جامعہ کا فیض ہے، کیسے کیسے پھول آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ طاہر جنگوی دے جملے اس گلشندہ ہر پھل آلہ اس گلشندہ ہر پھل سونا ایک دوجے تو آلہ ہے۔ اولیاء اللہ کی باتیں بھی آپ نے سنی، خطبہ کی باتیں بھی سنی۔ صاحبزادہ بہلوی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ خانقاہ بہلویہ کی طرف سے ایک تحفہ باہر سٹال پہ موجود ہے جو تلبینہ بہلوی کے نام سے مشہور ہے۔ تلبینہ کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ بنا کر کے آپ استعمال فرمائیں، یہ پیٹ کے امراض کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تلبینہ استعمال کرتا ہے اللہ پیٹ کے امراض سے بھی شفا نصیب فرماتے ہیں، الہ العالمین دل کی تکلیف سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، اللہ غم بھی اس کا دور فرماتے ہیں۔ تلبینہ بہلوی کے نام سے وہ سٹال پہ موجود ہے، کوئی زیادہ لمبی قیمت نہیں، آپ حضرات وہاں تشریف لے جا کر کے اس کو لے سکتے ہیں۔ وہ بھت کی صورت میں، حلوے کی صورت میں لذیذ ہوتا ہے، اس کو بنا کر کے کھایا جاتا ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، کہہ دیں آمین۔ رات کی نشست کا اعلان آپ پہلے دعوت ناموں کی صورت میں سن چکے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عظیم قائدین تشریف لا رہے ہیں، دوسرے اکابر علماء بھی تشریف لا رہے ہیں۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ رات تشریف لائیں گے۔ شہر اہل سنت حضرت مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مناظر اعظم حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری انشاءاللہ ہوگی۔ ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے دوسرے قائدین جن کا نام لینا یہاں پہ مناسب میں نہیں سمجھتا، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ کراچی کے عظیم مجاہد رہنما حضرت مولانا قاری شاہ منصور صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کا عجیب عظیم علمی خطاب ہوگا۔ شاعر اسلام مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب، شاعر اسلام حافظ محمد ابو بکر صاحب کراچی والے، محترم جناب قاری محمد اکبر مالکی صاحب، قاری محمد ادریس آصف صاحب، قاری محمد وقاص صاحب، یہ حضرات خطیب شاہ یورپ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فیصل آباد والے۔ بڑی ایک لسٹ ہے، آپ جانتے ہیں آخری رات صبح تک جاتی ہے اور آدھے گھنٹے سے زیادہ کسی کو وقت نہیں ملتا۔ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح بھرپور ہو، اور مغرب کے بعد وہاں مسجد میں انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی۔ آپ زیارت کر رہے تھے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا صاحبزادہ رحمت الرحمن درخواستی صاحب وہاں پہ مجلس ذکر کرائیں گے۔ ہمیشہ آخری رات میں مجلس ذکر حضرت پیر صاحب کرایا کرتے تھے، انہی کی جگہ پر ان کے جانشین مجلس ذکر کرائیں گے۔ درخواست ہے سب حضرات نے مغرب کی نماز وہاں پہ پڑھنی ہے اور مجلس ذکر میں شرکت کرنی ہے۔ اس نشست کی اختتامی دعا ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا رشید احمد بہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کرائیں گے۔ اس سے پہلے ضروری گزارش سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق خطیب اسلام سے آپ باتیں سن رہے تھے۔
یاد رکھیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت کی کئی وجوہ ہیں. ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا عظمت والے صحابی تھے. خود جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرماتے ہیں استکتبہ فإنہ امین، آپ انہیں کاتب وحی بنا لیں اس لیے کہ یہ بہت بڑے امانت دار ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رشتے کے اعتبار سے ہم سب کے ماموں لگتے ہیں. ماموں خال المؤمنین کے لقب سے آپ سرفراز ہیں. ایمان والوں کے ماموں. ماموں جو ہوتا ہے وہ ماں کا بھائی ہوتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی اماں ہیں اور اس رشتے سے حضرت امیر معاویہ ہم سب کے ماموں بنتے ہیں اور حضرت ابو سفیان ہم سب کے نانا بنتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت خود حضور نے ارشاد فرمائی. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں. فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، کھانا کھایا، حضور نے آرام فرمایا. آقا بیدار ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، چہرہ والضحیٰ کا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور مسکرا رہے ہیں. میں نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا. میں نے خواب میں دیکھا میری امت کے مجاہدین سمندروں کے پار جا کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دے رہا ہوں ان مجاہدین پہ جنت واجب ہو چکی ہے. بی بی کہتی ہیں میں نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم. آقا آپ ہاتھ مبارک دراز کر کے دعا فرمائیں اللہ میرا شمار بھی ان مجاہدین میں فرمائے اور خدا میرے اوپر بھی جنت کو واجب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی اللہم اجعلہا منہم. یا اللہ تیرے محبوب بندے جو سمندروں کے پار جا کر کے تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور جن پہ تو نے جنت واجب کی ہے الہ العالمین میری خاتمہ کا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دیجیے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. اور یہ کبھی آپ نے سنا کہ سمندروں کے پار جہاد شروع کس نے کیا تھا؟ یہ سعادت اللہ نے عطا کن کو کی تھی؟ پڑھا تاریخ کی کتابیں، سب سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کمال اور یہ عظمت اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی تھی. بحری جہاد کا آغاز حضرت امیر معاویہ نے کیا. کیسے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر تھا، شام کے گورنر، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شام کی گورنری کے ساتھ حمص کی بادشاہت اور گورنری بھی ان کو عطا فرمائی تھی. 2 صوبوں کے گورنر. حمص کی گورنری پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مامور تھے. حضرت عمر نے ان کو معزول فرمایا اور انہی کی جگہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا. کسی نے اس پہ اعتراض کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا. آپ منبر پہ تشریف لائے. ترمذی شریف میں آج بھی حدیث کھڑی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منبر پہ تشریف لائے. اعلان برسر میدان مجمع عام میں ارشاد فرمایا لوگوں مجھے سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ امیر معاویہ کا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں کر رہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی آخرت اور اپنے ایمان کی فکر کرو. رب کعبہ کی قسم سمیت من رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला तज़कुरू मुआवियत इल्ला बिखैर फइन्नी समअतु बिही अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वहद बिही। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना और कायनात को मुआविया के जरिए हिदायत भी अता फरमा। फरमाए जिसके मुताल्लिक पाक मोहम्मद ने ये जुमले इरशाद फरमाए, तुम उसका तज़किरा अच्छे अंदाज में कर रहे हो, अच्छे अंदाज में नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहता हूँ ला तज़कुरू मुआवियत इल्ला बिखैर, मुआविया का तज़किरा करो तो अच्छे अंदाज में करो। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना था, शाम के आप गवर्नर थे। दरख्वास्त की, हज़रत मेरा दिल ये चाहता है कि मैं बहरी बेरा तैयार करूँ और उस पर मुजाहिदीन को सवार करके मैं यूरोप की तरफ भेजूं और रोम में अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के झंडे लहराऊं। बहिरा रोम अबरस का इलाका वो हमारे करीब है और हर वक्त फिक्र रहती है कि कहीं पे रूमी ईरानी उसी रास्ते से हम पे हमला आवर ना हो। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त हम खुशकी के जंग में मसरूफ़ हैं, लिहाजा मुख्तलिफ महाज नहीं खोलना चाहते। अगर मुख्तलिफ महाज हमने खोल दिए तो मुख्तलिफ जगहों पर बच जाएंगे, ताकत कमज़ोर हो जाएगी। अब नहीं, इंशाअल्लाह जब अल्लाह ने मौका दिया ये काम भी किया जाएगा। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ, सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत हुई। हज़रत अमीर मुआविया ने फिर दरख्वास्त की, हज़रत हर वक्त ख़तरा रहता है कब्रस के इलाके से कि कहीं पे रूमी ईसाई बहिरा रूम से कब्रस में आकर के हम पर हमला आवर ना हो। अगर आप इजाज़त दें तो मेरा दिल ये चाहता है कि बहरी जिहाद शुरू किया जाए। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुशी से इजाज़त मरहमत अता फरमाई। उलमा ने लिखा है इतना खुश हुए सैयदना अमीर मुआविया, इतना खुश हुए, खुदा की कसम 3 दिन के लिए शुक्राने का इर्तिकाफ किया, 3 दिन मस्जिद में रहे और हर वक्त अपने रब को शुक्राने के सजदे करते रहे कि अमीर अल मोमिनीन की तरफ से मुझे इजाजत मिल गई है। इसके बाद तवज्जो से सुने, 40,000 फौजियों का इंतखाब फरमाया। 40,000 बहादुर, कवी और ताकतवर किस्म के फौजी, और उन्हें लकड़ियां काटने के आलात मरहम अता फरमाए। फरमाया तुम्हारी तश्कील ये है कि 6 महीने तुमने वापस नहीं आना, जुनूबी अफ्रीका के जंगलात और जंगलात में से बड़े बड़े तने और बड़े बड़े दरख्त काटने हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ये फौजी इस्लाम के मुजाहिद जुनूबी अफ्रीका में फैल गए, वहाँ 6 महीने तक रहे। खुदा की कसम किताबों में मैंने पढ़ा, अल बिदाया वन निहाया में 300 मील का एरिया साफ किया और वहाँ से दरख्तों को और जंगलों को नबी के गुलामों ने काटा। 300 मील, किलोमीटर नहीं, 300 मील का एरिया जंगल काटे। अब दरखानों को और मिस्त्रियों को बुलाया और कहा बेड़ी बेड़ा तैयार करो। बेड़ी बेड़ा तैयार हुआ, फिर फरमाया जहाज तैयार करो। जहाज तैयार होने लगे। किताबों वालों ने लिखा है 1750 जहाज बने, 1750 बहरी जहाज बने और वो 1750 बहरी जहाज लादे गए उस बड़े बहरी बेड़े के ऊपर। खुद अंदाजा लगाओ वो बहरी बेड़ा कितना बड़ा होगा जिस पे 1750 जहाज लादे गए थे। किताब वाले ने लिखा कि इस बहरी बेड़े की जिस वक़्त इत्तला शाह रूम ईसाई मसलक के बादशाह के पास पहुंची, खुदा की कसम उसकी चीखें निकल गई। वो तड़प रहा था अपनी जगह के ऊपर और रो के अपने साथियों से कह रहा था कि मैंने इस तरह सुना है, सुनने में आया है, याद रखो उमर बिन खत्ताब ने अरब के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया है। अगर अमीर मुआविया का बहरी बेड़ा समंदर का सीना चीरते हुए हम तक आ गया तो फिर यूरोप में भी इस्लाम का झंडा लहराने से कोई ताकत रुकावट नहीं बनेगी। अच्छा, अब सुने आगे। ऐलान कर दिया मेरे दोनों सूबों में, हिम्स में और शाम में, जितना कुरान के हाफिज और कारी हैं सब के सब मेरे पास जमा हो जाए। 1 हफ्ते की मोहलत है, कोई उज़र ना सुना जाएगा, सब
کے سب فوری طور پر میرے پاس جمع ہو جائے۔ ایک ہفتے میں 17,000 قرآن کے قاری امیر معاویہ کی خدمت میں جمع ہو گئے۔ 17,000۔ فرمایا تم سے میں پوچھ نہیں رہا بلکہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ بحری بیڑا کھڑا ہے، اس پہ جہاز ہیں، تم سوار ہو جاؤ، بحری بیڑا تیرتا رہے گا، جہاں پہ کوئی جزیرہ، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی علاقہ آنے لگ جائے تو وہاں پہ اس بیڑے سے جہاز اتار کر اس جہاز میں کچھ آدمی سوار ہو جائیں اور وہاں جا کر کے اللہ کی کبریائی پاک محمد کی ختم نبوت کی اذانیں دیں اور قرآن پڑھ کر دنیا کو سنائیں۔ 17,000 قرآن کے قاری، 1750 جہاز بحری بیڑے کے اوپر سوار کر کے سمندر کے اندر سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ہم تیاری کر کے نہیں آئے، ہمارے گھر کے اخراجات کا کیا بنے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں نا، میں جس مہم پہ تمہیں بھیج رہا ہوں انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا تمہارے گھر کی ضروریات بھی پوری کی جائے۔ ان کے سامنے ارشاد فرمایا وزیر بیت المال کو کہ یہاں پہ دیکھو تمہارے سب سے بڑے فوجی کی تنخواہ کیا ہے، اس کا اندازہ لگاؤ، اور ہر حافظ قرآن اور قاری قرآن کے گھر میں 1 مہینے کے بعد اس کی ڈبل کر کے تنخواہ بھیجتے رہو۔ یہ امیر معاویہ کا فرمان تھا۔ بڑے جرنیل کی جو تنخواہ تھی قاری قرآن کی اس سے ڈبل کر کے اس کے گھر میں بھیج دی گئی ہر مہینے کی۔ فرمایا تمہاری ضروریات ہمارے ذمے، تم جاؤ اور اللہ کے قرآن کی صدائیں بلند کرو۔ یہ قاری صاحبان سوار ہوئے، جہاں پہ کوئی جزیرہ آتا تھا، کوئی آبادی آتی تھی، جہاز اترتا تھا اور اس میں چند بیٹھ جاتے تھے اور وہاں جا کر کے پہنچتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے خدا کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس کوشش کا نتیجہ تھا عیسائیوں کا کوئی بستی ایسی نہ تھی جہاں پہ اذان کی آوازیں نہ دی جا رہی ہوں، قرآن کی آوازیں نہ آ رہی ہوں، کوئی قصبہ ایسا نہ تھا، کوئی شہر ایسا نہ تھا، کوئی محلہ ایسا نہ تھا، کوئی ملک ایسا نہ تھا، کوئی جزیرہ ایسا نہ تھا جہاں پہ قرآن کا جھنڈا نہ لہرایا گیا ہو۔ حتیٰ کہ انڈونیشیا، حتیٰ کہ شمالی افریقہ اور اسی طرح طرابلس، نیروبی کے تمام جزائر، مختلف قسم کے ملکوں میں حضرت امیر معاویہ کے نمائندے پہنچے اور قرآن کی آواز کو بلند فرما دیا۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی کا تذکرہ کیا، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تھے ہمیں بھی ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکی میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ہم نے اذانیں یورپ کے کبھی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تڑپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جٹتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمسایوں میں تلواروں کی۔ یہ فوجیں پہنچیں، امریکہ کو فتح کیا، روس کو فتح کیا، افغانستان کو فتح کیا، چین کی بستیوں اور علاقوں کو فتح کیا، جلال آباد، غزنی، وہاں پہ قرآن کا جھنڈا لہرایا، حتیٰ کہ وہ فوجیں وہاں سے بڑھیں پشاور میں پہنچیں، یہاں پر بدھ مت کے حکمران کو قتل کیا اور یہاں پشاور میں قرآن کا جھنڈا لہرایا۔ آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کفر امیر معاویہ پر کیوں چلتا ہے، کفر کیوں بے قرار ہے امیر معاویہ کے نام سے، امیر معاویہ کے نام سے کیوں ان کو آگ لگتی ہے اور جلتے اور بھونتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جہان پر امیر معاویہ نے قرآن کا جھنڈا لہرایا تھا، اسلام کا نام بلند کیا اور کفر کو مٹا دیا تھا۔ جغرافیائی اعتبار سے علماء نے لکھا ہے دنیا کا جو رقبہ ہے 101 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر دنیا کا یہ رقبہ جو ہے نا اس پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں سے
65 لاکھ مربع میل سے اوپر کے خطے پہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت اور بادشاہت. آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت اور بادشاہت تھی. آخری بات، امیر معاویہ اللہ کے منتخب شدہ تھے. سنیں واقعہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت بہلوی صاحب کی دعا ہوگی. آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ امیر معاویہ کیسے عظیم انسان تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. سیرت کی کتابوں میں علماء نے لکھا قیصاریہ ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کرنے کے لیے 17,000 فوجیں اس میں بھیجی تھی. وہاں پہ عیسائی مسلک کے لوگ رہتے تھے. 17,000 فوجیں وہاں پہ گئیں. 7 سال کا عرصہ لگا، یہ قیصاریہ کسی سے فتح نہ ہوا. 7 سال کا عرصہ. اولاً سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنا کے بھیجا. بڑا عرصہ تک آپ لڑتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا. پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا. بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور بہت بڑے عظیم انسان تھے. ایک عرصہ تک آپ فوجوں کی کمان کرتے رہے لیکن قیصاریہ فتح نہ ہوا. پھر حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. بڑے عرصے تک انہوں نے محنت کی، قیصاریہ فتح نہ ہوا. وہ بیمار ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے کہ 7 سال کا عرصہ گزر گیا. علماء نے لکھا ہے جانبین سے 80,000 آدمی قتل ہوئے. مسلمانوں میں اور کافروں میں 80,000 آدمی اس معرکے میں قتل ہوئے. اور قیصاریہ کوئی عام شہر نہیں تھا، چھوٹا موٹا. آپ حیران ہوں گے، آنا جی البدایہ والنہایہ والے نے لکھا ہے کہ قیصاریہ جو شہر تھا صرف اور صرف اس کی بازاریں 300 سے زیادہ تھیں. محلوں کے علاوہ، رہائشی آبادی کے علاوہ اس کی بازاریں 300 سے زیادہ تھیں. اس شہر پر ایک رات میں جو فوجی پہرا دیتے تھے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی تھی. ایک لاکھ سے زیادہ فوجی ایک رات میں اس پہ پہرا دیتے تھے. 7 سال کا عرصہ گزر گیا، قیصاریہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا. بالآخر امیر المؤمنین مراد پیغمبر داماد حیدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مصلی پہ آئے. ساری رات رو رو کر کے دعا کی، یا اللہ کیا وجہ ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا تیرے نبی کے غلام معرکے میں اور جناب صفِ جہاد میں موجود ہیں، قیصاریہ فتح نہیں ہو رہا. یا اللہ خواب کے ذریعے آپ الہام فرمائیں اور مجھے ارشاد فرمائیں میں کس سپہ سالار کا اور جرنیل کا انتخاب کروں جو تیرا بھی پیارا ہو، تیرے محبوب کا بھی پیارا ہو اور جس کے ہاتھ پہ تو نے فتح رکھی ہو. یا اللہ میرے دل میں اس کا نام ڈالیں اور اسی کے ہاتھ سے قیصاریہ کو فتح فرمائیں. کتاب والوں نے لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نوافل پڑھی، دعا کی، صلاۃ الاستخارہ پڑھی اور سو گئے. یا اللہ استخارے میں میری رہنمائی فرما. صبح کو اٹھے مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے اینا امیر معاویہ، اینا معاویہ، کہاں پہ ہے معاویہ؟ حضرت یہاں پہ موجود نہیں. فرمایا بلا کر لاؤ. آگئے، پہنچ گئے حضرت. فرمایا امیر معاویہ تمہیں مبارک ہو. حضرت خیر مبارک کس چیز کی؟ 7 سال سے میں بے قرار اور پریشان تھا، قیصاریہ فتح نہ ہو رہا تھا. میں نے اپنے رب سے مشورہ کیا، میرے رب نے مجھے تیرے متعلق مشورہ دیا ہے کہ امیر معاویہ کو بھیجو، خدا فتح عطا فرمائے. کہہ دو سبحان اللہ. سارے کہو سبحان اللہ. محبت اور پیار سے کہو سبحان اللہ. یہ آپ کی خیر خواہی کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا ویسے مزاج نہیں ہے تمام آپ جانتے ہیں، میں صرف اعلان کرتا ہوں. پہلے اشعار پڑھتا تھا، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا تاکہ مہمانوں کے درمیان میں زیادہ دیر میں حائل نہ ہوں. حضرت کا حکم ہوا شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا. انہوں نے حکماً فرمایا کہ میں آپ کچھ کہیں. تو میں نے درخواست کی، میں نے کہا حضرت مہمان موجود ہیں ان کو وقت دیا جائے. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں آپ کہیں، اور کہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق.
فرمایا امیر معاویہ میرے رب نے سے میں نے مشورہ کیا ہے اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ امیر معاویہ کو جرنیل اور سپہ سالار بنا کر کے بھیجو. سر نیچے کر کے بیٹھ گئے. حضرت آپ کا حکم ہے اس لیے میں انکار نہیں کر سکتا ورنہ میری کیفیت میں ہی جانتا ہوں کہ میری حالت کیا ہے. اب بھی حدیث کے لفظ ہیں, صحابی کے قول کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. یہ اپنی بحث ہے, علماء سے پوچھو. قول نبی قول صحابی حدیث ہے, فعل نبی فعل صحابی حدیث ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جملے تھے, یا معاویہ انی قد ولیتک قیصاریہ فسر الیہا واستغفرہ واکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ. اے امیر معاویہ, میں نے اللہ کے اشارے اور خدا کے حکم سے تجھے قیصاریہ کا امیر, گورنر, جرنیل اور حاکم بنا کر کے بھیج دیا ہے, لہذا آپ تشریف لے جائیں, جاتے ہوئے استغفار پڑھتے جائیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتے جائیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کے جانے کی تو دیر ہوگی, قیصاریہ کے فتح ہونے کی کوئی دیر نہ ہوگی. تشریف لے گئے. فوج 17,000 وہاں پہ موجود تھی. اکیلا مدینہ طیبہ سے چلے, اکیلے مدینہ طیبہ سے چلے. اور آپ دیکھیں گے گورنر, جرنیل, حاکم, امیر جا رہے ہیں, سواری گدھے کی ہے, گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. اور کپڑوں کی کیا کیفیت ہے, کپڑوں کی کیا کیفیت ہے. مجاہد, حضرت مجاہد تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا علیہ قمیص مرقوع, خدا کی قسم ان کے وجود پہ قمیص تھا اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا. اسی کیفیت میں نبی کا یار قیصاریہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے جو 7 سال سے کسی سے فتح نہ ہوتی تھی. پہنچ گئے, استقبال کیا جماعت نے اور مجاہدین نے. جس وقت وہاں پہ تشریف فرما ہوئے, اتفاق سے دن سوموار کا تھا, سوموار کا. ساتھی آگئے قریب, حضرت کیا حال ہے, حملہ کرنا ہے. اب سمجھیں کہ امیر معاویہ کا تدبر کتنا ہے, فراست کیا تھی. ہم جو نعرے لگاتے ہیں تدبر معاویہ, فراست معاویہ, سیاست معاویہ, حلم معاویہ, نعرے تو آپ نے ہمیشہ سنے ہیں لیکن وجہ نہیں سمجھی. آج وجہ سمجھیں کہ معاویہ کا تدبر کیسا تھا. تشریف لے گئے, ساری فوج نے استقبال کیا. تشریف فرما ہوئے, سب تیار تھے کہ تشریف لائے ہیں, فوری حملے کا حکم دیں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ نے کسی کو حملے کا حکم نہ دیا, آرام سے بیٹھے, آرام سے. اپنی جماعت کو بھی نہ بتلایا, چند قریبی ساتھیوں کو بلایا اور کہا بھئی چپ کے چوری چھپے طور پہ قیصاریہ میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ دیکھو اکا دکا کوئی مسلمان اگر وہاں پہ موجود ہو تو مخفی طور پر میرے سامنے اسے, میرے پاس اسے لاؤ. ایسا کیا. چند مسلمان اندر سے قیصاریہ کے قلعے سے حضرت امیر معاویہ کے پاس لائے گئے جہاں پہ آپ باہر تشریف فرما تھے. فوج دیکھتی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتی ہے, کیا قیصاریہ فتح ہوگا. یہ تو پہلے لوگوں سے بھی سست نکلے, یہ تو سست نکلے. ہم نے تو سوچا تھا آتے ہی بس جناب بہت بڑے جذبات دکھلائیں گے اور ہمیں حکم کریں گے یک بار بھی حملہ کر دو. نہیں, ادھر عیسائی انتظار میں تھے کہ اب حملہ کرتے ہیں. سوموار کا دن گزرا, منگل کا دن گزرا, بدھ کا دن گزرا, وہ بھی سست پڑ گئے. وہاں کے کم پتہ میں گٹیں بل کے نہیں لگ دے, بس حکم منتے آگے, سارا کچھ کر نہیں سکتے. ایڈو تدبر تے سیاست اے ہے جو او بالکل بے فکر تھی ونجن تے یک بارگی حملہ کروں تے والا کفر دے دند کھٹے کروں. کہہ دو سبحان اللہ یار. بالکل عیسائی سوست ہو گئے. حضرت امیر معاویہ نے خفیہ طور پر جن مسلمانوں کو بلایا تھا ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا پتہ قیصاریہ کے عیسائیوں کو نہیں چلے گا, صیغہ راز میں بات ہوگی, مخفی طور پر ہم رکھیں گے. آگئے حضرت امیر معاویہ نے قلم اٹھائی, کانے والی سیاہی توات اٹھائی اور ان سے کہا
مجھے قیصریہ کا نقشہ بتلاؤ کہ اس کا نقشہ کیسے ہے، شمالاً کیسے ہے، جنوباً کیسے ہے، شرقاً کیسے ہے، غرباً کیسے ہے، بازاریں کہاں پہ ہیں، قلعہ قیصریہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، اور کون سا راستہ اس سے بعید ہے، کون سا راستہ اس سے قریب ہے، مجھے نقشہ بتلاؤ۔ اور یہ یاد رکھو، آج تک جرنیلوں کو یہ تعلیم حضرت امیر معاویہ نے دی تھی۔ انڈیا کے لوگ جاسوس جو آپ کے ہاں پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان کے نقشے ان کے ہاتھ میں تھے، یہ تحفرات ہے، یہ حکمت عملی دشمن سے فتح حاصل کرنے کی اولن ایجاد اور تیار امیر معاویہ نے کی تھی۔ بیٹھ گئے ہیں، نقشہ پوچھا، انہوں نے بتلایا اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے نقشہ لکھا اور ساری رہنمائی حاصل کر کے رات تاریکی میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیا تاکہ ان کا کوئی معاملہ پریشانی والا نہ ہو۔ آپ کئی دن دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کس راستے میں سے جائیں، یہ سارے راستے معلوم تو کر لیے ہیں، کون سا ایسا راستہ ہے جو یہاں سے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہاں سے قلعہ قیصریہ کے زیادہ قریب ہو تاکہ جانے میں زیادہ دیر نہ لگے اور مزاحمت اور مقابلہ نہ ہو۔ پھر سوچتے رہے کہ ایسا کیا جائے، اس وقت میں قیصریہ میں فوجیں لے کر داخل ہوں جس وقت میں زیادہ عیسائی بھی مقابلے میں نہ ہوں تاکہ نہ ان کی جانوں کا زیادہ ضیاع ہو نہ ہمارے مسلمانوں کی شہادتیں ہوں۔ سوچ کر اتوار کے دن کا آپ نے انتخاب فرمایا۔ اتوار دنی آ گیا، عیسائی تا پہلے سوچی کھڑے ہیں جو اے آمن اللہ جرنیل جرانا اے سوچتے بے فکر تھی تے بچے کچے عیسائی بھی تے جرے مقابلے تے راندے ہیں او بھی سارے اپنی عبادت خانے دے اندر پہ گئے، سب نے عبادت شروع کر دی۔ حضرت امیر معاویہ نے اندازہ کر لیا اب مقابلے میں کوئی نہیں ہے، آگے آپ 17,000 فوجیں پیچھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قریب ترین والے راستے سے ہوتے ہوئے قلعہ قیصریہ کے دروازے پر جا کر کے پہنچے، فوجیں چاروں طرف جا کر کے انہوں نے گھیر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے خود کھڑے ہو کر کے نعرہ تکبیر قلعہ قیصریہ پہ فتح بلند کیا، جماعت نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، یہ آوازیں عبادت خانوں میں عیسائیوں کے کانوں میں پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ہم تو سوچتے تھے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں، اب تو وہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے سروں پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا سب نے ہتھیار ڈال دیے، کسی ایک نے مقابلہ نہ کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، چند دنوں میں اپنی تدبر، اپنی حکمت اور اپنے علم سے قلعہ قیصریہ جو 7 سال سے مسلمانوں سے فتح نہ ہو رہا تھا چند دنوں میں آپ نے فتح کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا۔ حضرت تمیم بن ورقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اب تاخیر نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس کردار میں اثر ہے امیر المؤمنین کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کا، وہ مسلح پہ رو رہے ہیں اور ہماری کامیابی کی دعا کر رہے ہیں۔ جلدی گھوڑا دوڑاؤ، تمہیں بیٹھنے کی اور بشری تقاضوں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ تم جا کر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خوشخبری دو تاکہ وہ خوشی کا اظہار فرمائے۔ پہنچ گئے یہ صحابی، سیدنا فاروق اعظم انتظار میں تھے، دور سے دیکھا گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے اور دوڑنے کی وہ جو ہے نا مٹی اور گرد و غبار اٹھ رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے خود کھڑے ہو کر دیکھا کون آ رہا ہے، وہ اس قیصریہ والے راستے سے آ رہا ہے۔ پتہ چلا تمیم بن ورقہ آ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم خود کھڑے ہو گئے، جماعت سے کہا یہ مجاہد خوشخبری لے کر کے آ رہا ہے، آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرو۔ آگے بڑھ کر کے استقبال کیا گیا۔ انہوں نے دور سے دیکھ کر کہا امیر المومنین تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے دل میں اچھی سوچ ڈالی تھی، جس شخص کو تم نے بھیجا ہے اولاً تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ سستی دکھا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہارا انتخاب سب سے بڑا عظیم اور اچھا تھا، اس نے قلعہ قیصریہ کو فتح کر دیا ہے۔ آپ خوش ہو جائیں، قیصریہ پر محمد کے دین کا جھنڈا بلند ہو چکا ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ علماء نے لکھا ہے، میں آپ کو کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، بڑے متحمل مزاج تھے، لیکن خوشی کی کیفیت یہ تھی، حضرت فاروق اعظم سے رہا نہ گیا، اپنے بازو چڑھائے اور آپ نے پوری جرت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے 7 مرتبہ خوشی میں آ کر کہا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خدا کی قسم معاویہ کے اس کارنامے پر خوش ہو کر حضرت عمر تڑپ تڑپ کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے اور نبی کے یار اللہ اکبر کی صدائیں خوشی میں بلند فرما رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے جملے کہے وہ سنیں، اور انشاءاللہ حضرت بہلوی کی دعا فرما رہے تھے، تذکرون قیصر و کسرا ووداہما وعندکم معاویہ وعندکم معاویہ وعندکم معاویہ۔ فرمائے لوگو، تم قیصر کسرا کی باتیں سنتے ہو، ان کا تذکرہ کرتے ہو، ان کا تدبر کا ذکر کرتے ہو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قیصر و کسرا کے تدبر کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ وعندکم معاویہ، ان کافروں کے تدبر کا تذکرہ نہ کیا کرو، اسلام کا شاہ سوار امیر معاویہ تمہارے پاس ہے۔ جب کسی کے تدبر کا تذکرہ کرنا ہو تو امیر معاویہ کے ہی تدبر کا ذکر کیا کرو۔ اللہ صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ سن رہے تھے آپ بارہا امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل تھے یا حضرت امیر معاویہ؟ یہ تابعی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے فرمایا، بھائی تابعی جتنا بڑے صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر سمجھانے کے لیے کہا، غبار داخل فی فرس انف معاویہ حین غزا فی رقاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز۔ فرمایا تم عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو کہ وہ امیر معاویہ سے افضل تھے۔ سنو، امیر معاویہ کا تو مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ خدا کی قسم امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور سوار ہو کر پاک محمد کی رفاقت میں جہاد کے لیے جاتے تھے، وہ گھوڑا دوڑتا تھا، دوڑنے کی وجہ سے اس کے ٹاپوں سے گرد و غبار اٹھتی تھی اور اٹھ کر کے اس کے ناک میں پہنچتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز جتنا بڑھ جائے، امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھ کر اٹھنے والی گرد و غبار جو اس کے ناک میں پڑنے والی ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ، مجھے آج کتنا یاد ہے، وہ بیان میں فرماتے تھے کہ پیر طریقت پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی جو گرد غبار تھی اور وہ اس کے ناک میں پڑتی تھی، ہزارہا عمر بن عبدالعزیز بن جائیں تو اس مٹی مبارک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہزارہا عمر بن عبدالعزیز کی بات کی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے مخدوم زادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ رشید احمد بہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ العزیز دعائے خیر فرمائیں گے۔ ان کی دعا پر یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ آپ حضرات یہاں پر دعا کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی، جماعت کے بعد انشاءاللہ العزیز لنگر یہاں پہ تقسیم ہوگا اسی پنڈال میں، آپ حضرات تشریف فرما رہیں گے۔ یہ جامعہ کی طرف سے ضیافت ہے، آپ قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ جامعہ تشریف لے جائیں گے، مغرب کی نماز وہاں پہ ادا کریں گے جامع مسجد میں، اور وہاں پہ حضرت صاحبزادہ پیر رحمت الرحمن درخواستی مجلس ذکر کروائیں گے۔ مجلس ذکر سے فارغ ہو کر پھر یہاں پہ آپ تشریف لائیں گے، آپ کا یہ خادم موجود ہوگا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ انشاءاللہ 8 بجے یہاں پہ ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد صبح تک ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول منظور فرمائے، ہم سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، زندگی میں، عمر میں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حضر سفر میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اور پورے کو پورے دین کا رنگ نصیب فرمائے، سنت اعمال نصیب فرمائے، تہجد نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں رونا نصیب فرمائے، ہاتھ کار وال دل یار وال والی نعمت سے مالا مال فرمائے، کہ ہمارا جسم چاہے جہاں بھی ہو، گھر میں، ڈیرے پہ، حضر سفر میں، دکان میں، آفس میں، دفتر میں، جسم چاہے جہاں ہو، منڈی میں، بائے میں، یا اللہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ کچھ پہلوان بادشاہوں کے ہیں اور کچھ سرداروں کے ہیں، لیکن کچھ پہلوان میرے بھی ہیں، جو شیطان ان کو جتنا بھی بڑا دو لگاتا ہے، کبیرہ صغیرہ، لیکن میرے پہلوان اس کا ہر دو خالی کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہی گھر میں بیٹھ کے، منڈی میں یعنی شہر میں، میرے ہی گھر میں بیٹھ کے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی یہ تجارت بھی کر رہے ہیں، بائے میں بھی مصروف ہیں، لیکن پھر اللہ کی یاد میں بھی مصروف ہیں۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شیطان اپنے منہ پہ تماچے لگاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ جہاں بھی بیٹھیں گے، چاہے وہ بائے میں مصروف ہوں گے، چاہے وہ منڈی میں ہوں گے، لیکن ان کا دل میری یاد میں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی ہی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہمارے حضرت شیخ بہلوی رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہماری تمہاری شان، ہر مرد اور عورت کی شان یہ ہے کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھوں سے کام کاج کرو، لین دین کھیتی باڑی کرو، گھاس کاٹو تو اللہ اللہ، پوکا کرو تو اللہ اللہ، دکان میں ہو تو اللہ اللہ، آفس دفتر میں ہو تو اللہ اللہ، ڈیرے پہ ہو تو اللہ اللہ، اور حضر سفر میں ہو تو پھر بھی اللہ اللہ۔ جسم چاہے جہاں ہو پر دل عرش معلیٰ پہ ہو یا دل مدینہ منورہ شریف ہو۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ اپنے گھر کو اور اپنے پورے سیٹ اپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ اللہ سے روشن کر دو، درود شریف سے روشن کر دو۔ اللہ اگر ہمارے دل زندہ نہ ہوئے، دماغ روشن نہ ہوئے، ہمارے دل کے یہ میل کچیل دور نہ ہوئی، تو ہمیں دین والی زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ ہمیں تیری پہچان، دین کی قدر، عظمت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ ہمیں آپ کا ڈر کیسے نصیب ہوگا؟ جب دل ہی مردہ ہو، جب دل کا زنگ ہو، کالا سیاہ ہو، پتھر ہو، اور اس کی وجہ سے دماغ میں بھی وہ روشنی چمک نہ جائے، تو دل مردہ، دماغ موف، پھر اللہ ہم تو شیطان کے پھندے میں چلے جائیں گے۔ اللہ پھر تو ہمیں شیطان اپنے من مانی والی زندگی میں ڈال دے گا۔ حلال و حرام، پاکی پلیتی اور سنت اعمال اور سب کچھ کی پہچان ہمارے دل سے دور ہو جائے گی، اور ہم بمثل جانور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم بمثل جانور والی زندگی ہماری ہو جائے گی، نہ ہمیں حقوق اللہ کی پہچان، نہ چلنا نصیب، نہ حقوق عباد کی پہچان، ہم سہ گیری، رشتہ داری، بیوی کے حقوق، اماں ابا کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ کیسے ہمیں پہچان بھی نہیں ہوگی؟ دل پتھر ہوگا، دماغ معوف ہوگا، اور ہم بمثل جانور والی زندگی، کبھی اس سے لڑ، کبھی اس سے لڑ، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کا مال کھا، جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت کی خیانت، بغض، حسد، تکبر، لڑائی جھگڑا، نہ مال میں سستی، نہ استادوں کا ادب، نہ بزرگوں کا ادب، نہ ماں باپ کا ادب،
نہ قرآن کا ادب، بمثل جانور۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے، ہمیں صحیح معمول میں عقل و شعور نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو زندہ فرما تاکہ ہم دین پر چل سکیں، قرآن پر چل سکیں۔ اللہ اس سٹیج کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد فرما۔ حضرت شیخ صاحب، ان کی آل اولاد، ان کے یہ سارے روحانی بیٹے، روحانی اولاد، ان کی جسمانی اولاد، اور اے ہوئے ذی قدر شخصیات، یہ ہمارے کوئی حضرت شیخ بہلوی رحمت اللہ علیہ کا روحانی شاگرد، روحانی اولاد، اور کوئی حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد اور ان کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت لاہوری اور حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، اور سب خان کہوں کہ یہ اللہ یہ بیٹے ہیں۔ اللہ اے ہوئے کو بخشش والا پروانہ اور جہنم سے نجات والا پروانہ اور قبر اور آخرت کی سختیوں سے نجات والا پروانہ اور دنیا کی خواری ذلت و رسوائی سے نجات والا پروانہ نصیب فرما دے۔ حقوق اللہ پر چلا، حقوق عباد پر چلا، اور زندگی ہو تو قرآن والی، ادائے ہوں تو سنت عمال والی، اور جب تک اللہ زندگی ہے اپنے پیاروں والے زندگی نصیب فرما دے، اور جب وقت ہے تو شہادت والا پروانہ نصیب فرما دے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ ایسا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تمام ساتھی صف ہم بڑھا گے نوزی۔ Game or movie with Chavis. One will say roti, three. Double. Will say only lunch. تصویراں بڑا مان ہم دیکھ لیں صاف تیرے چکر کیمرہ ڈیک دینا۔